السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور ان کے آباء و اجداد کے فضائل کا بیان کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حشام بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن ماہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزیر بن معد بن عدنان۔ ماہرین نسب میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں معد بن عدنان تک کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ ان ماہرین نے عدنان سے اسماعیل تک اختلاف کیا ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ امام مالک نے آپ کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرنے کی اس وجہ سے ناپسند فرمایا ہے کہ اس کے تسلسل کا صحیح ثبوت نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اوپر تک اہل نسب نے غلط بیانی کی ہے۔ تمام اہل نسب کے نزدیک قبائل مضر اور ربیہ بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تمام انسان میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سب سے افضل بنایا، پھر قبائل میں انتخاب کیا تو مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں پیدا کیا، بس میں شخصی اور گھرانہ ہر دور کے اعتبار سے سب انسانوں سے افضل ہوں۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے فضائل کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معزز ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے بزرگوں میں سب کو قیادت و سرداری حاصل تھی، جو عربوں میں بہت اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ کے حامل، اور ان کی فہم و دانش، بہادری اور دلیری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات آئندہ ان کے مناقب کے بیان میں واضح ہو جائے گی۔ معد نبی اسماعیل کے خلاف میدانی اور چھاپہ مار جنگوں کے ہیرو تھے، وہ جس سے بھی نابرد آزما ہوئے کامیاب و کامران واپس ہوئے، یہ عربوں کے مور سے اعلیٰ تھا۔ نزیر یہ اپنے دور میں حسن و جمال اور عقل و دانش میں امثالوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ اسی طرح مضر کا حسن بھی بے مثال تھا، جو انہیں دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کے حکیمانہ اقوال میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سب سے بہتر نیکی وہ ہے جس پر جلدی عمل ہو۔ خود کو مصائب کے مقابلے کے لیے آمادہ رکھو، نفس کو ایسی خواہشات سے باز رکھو جن میں فساد کا اندیشہ ہو، کیونکہ اصلاح و فساد کے درمیان صبر ہی کا تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ مضر ہی نے سب سے پہلے اونٹوں کے لیے ودی خوانی کا آغاز کیا، یہ خود بھی بہت خوشحال تھے۔ الیاس یہ اپنی قوم میں حضرت لقمان حکیم کی حیثیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دانشورانہ اقوال میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ جو شخص نیکی کا بیج بوئے گا خودش و خودمانی کا پھل کاٹے گا، جو شخص شر کا بیج بوئے گا ندامت کا پھل کاٹے گا۔ فہر ان پر قریشی نسب کی انتہا ہوتی ہے، ان سے اوپر جو ہے وہ قریشی نہیں بلکہ کنانی کہلاتا ہے۔ ان کا نام قریش تھا، یہ بہت کریم النفس تھے، ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے اور اپنے مال اور ان کی حاجت روائی کرتے تھے۔ وہ چھٹی پشت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جد اعلیٰ تھے۔ قعب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 8ویں پشت میں جد اعلیٰ تھے۔ عرب اپنے قومی دن یعنی جمعے کے روز ان کے پاس جمع ہوتے تھے، یہ انہیں پند و نصیحت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سناتے اور آگاہ کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہدایت کرتے تھے۔ مرہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی پشت میں جد اعلیٰ تھے۔ اوپر کی پشت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی مرہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ کلاب ان کا نام حکیم عباس کے نزدیک اربا ہے۔ ان کا لقب کلاب اس لیے پڑ گیا کہ وہ شکاری کتوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے سکٹ دادا تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور والدہ محترمہ کا نسب انہی پر جا کر مل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کلاب وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے عربی مہینوں کے نام وجود میں دی، جو آج تک رائج چلے جا رہے ہیں۔ قدسی تقریباً 400 میں پیدا ہوئے، ان کا نام زید ہے۔ انہیں معجمہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قبائل قریش میں باہم اختلافات تھے جنہیں حق تعالیٰ نے ان کے ذریعے رفع فرما کر سب کو متحد کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بعض قبائل کو مکہ کی وادیوں میں آباد کیا، بعض کو پہاڑی دروں اور بعض کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر آباد کیا۔ اس طرح قدسی نے ان کی آبادیوں کو تقسیم کر دیا۔ اس کارنامے کی بنا پر ان کا نام مجمع جمع کرنے والا پڑ گیا۔ در حقیقت ایک بڑا کارنامہ تھا جس کی تکمیل بلند حوصلہ محترم اور معزز ہستی کے ہاتھوں ہی ہو سکتی ہے۔ قدسی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے مزدلفہ میں آگ روشن کی تھی، جو برابر روشن رہی تھی تاکہ عرفات سے واپس آنے والوں کو نظر آتی تھی، اور وہ قریش میں پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب قسی اس لیے پڑ گیا کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والدہ کے ہمراہ اپنے اعزاء و اہل وطن سے دور رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی والدہ نے ربیہ حرام سے شادی کر لی تھی جو انہیں لے کر ملک شام میں چلے گئے تھے۔ ان کے متعلق حذیفہ بن عالم نے ایک شعر کہا تھا، تمہارے مرثے اعلیٰ قضی تھے جنہیں مجمع کہا جاتا ہے، حق تعالیٰ نے انہی کے ذریعے قبائل فہر کو متحد فرمایا دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ شریف کی کلید برداری، جاج کے لیے فراہمی یاب، ان میں لنگر کی تقسیم اور عام مہمانداری کے اہم فریضے ان کے سپرد تھے۔ وہ دارالشورا کے صدر بھی تھے، جس کے تمام جلسے انہی کے مقام میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کے نکاح ان کے مقام میں پڑھائے جاتے تھے، جنگی اجتماعات انہی کے مقام میں ہوتے تھے۔ الحاصل عرب کے لیے ان کا مقام قدر کی حیثیت رکھتا تھا، بلکہ وہ ان کے تمام مشکلات میں خواہ وہ قومی نوعیت کی ہوتی یا انفرادی پوری قوم کا انجا بنے ہوئے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹوں کو شراب نوشی سے منع کیا۔ یقیناً انہوں نے شراب نوشی کی مضرتوں کو محسوس کر لیا ہوگا، اسی لیے اپنے محبوب اہل تعلق کو اس سے منع فرما دیا۔ 480 میں 80 سال کے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا کلام ان کے تجربہ اور عقل برتری پر ولادت کرتا ہے، جس کے چند نمونے درج ذیل ہیں۔ جو شخص کسی بدبخت و شقی کا احترام کرتا ہے وہ اس کی شقاوت میں برابر کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی برائی کو پسند کرتا ہے وہ اس سے ضرور ہو کر رہتی ہے۔ جو شخص استحقاق سے زیادہ کا طالب ہوتا ہے وہ محروم ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ جسے عزت راس نہیں آتی اسے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ اگر انسان اپنے کلام سے پرکھا جاتا ہے تو ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رذائل اور برائیوں سے بہت نفرت تھی۔ یہ دلیر و بہادر تھے اور حسد و غرور وغیرہ سے متنفر تھے۔ عبد مناف ان کا نام مغیرہ تھا۔ ان کو حسن و جمال کی وجہ سے متبع کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے قریش میں فیاض کے نام سے موسوم تھے۔ وہ چوتھی پشت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جدی اعلیٰ تھے اور 9ویں پشت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جدی اعلیٰ تھے۔ ہاشم ان کا نام عمرو بن عبد مناف تھا۔ ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے انہیں عمرو الاولیٰ کہا جاتا تھا۔ وہ عبد الشمس کے بھائی تھے۔ اپنے والد عبد مناف کے بعد اپنی قوم کے سردار بنے۔ ایک مرتبہ ملک میں شدید قحط پڑا جس کی وجہ سے قریش شدید خاکوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس حالت سے متاثر ہو کر ہاشم ملک شام گئے اور وہاں سے آٹے اور کیک کی خریداری کی اور یہ سامان زمانۂ حج تک مکہ میں لے آئے۔ پھر روٹیاں تیار کر کے ان کے اور کیک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بہت سے اونٹ ذبح کیے اور سری تیار کیا اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ انہیں ابو البطا اور سید البطا بھی کہا جاتا ہے۔ بطا وادی کے پانی کے بہاؤ کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کا دسترخوان تنگی اور فراغت ہر حال میں وسیع اور عام تھا۔ یہ دولت مند تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے اور مصیبت زدہ لوگوں کو پناہ دیتے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے تجارتی سفر کا طریقہ رائج کیا، ایک موسم سرما اور دوسرا موسم گرما میں۔ چنانچہ قریش موسم سرما میں یمن اور حبشہ کا سفر کرتے اور گرمیوں میں شام کا۔ ایک شاعر کا قول ہے، عمرو وہی شخص ہے جنہوں نے روٹی کے ٹکڑوں سے اپنی قوم کے لیے سری تیار کیا جبکہ مکہ والے قحط اور بھوک سے دبلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ نیز انہوں نے ہی قریش کے لیے 2 تجارتی سفروں کا طریقہ رائج کیا، ایک موسم سرما اور دوسرا موسم گرما میں۔ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ قریش سردی اور گرمی کے ایام میں تجارتی سفر کے عادی ہو گئے ہیں، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور ہر قسم کے خوف و حراس سے نجات دلائی۔ ہاشم تجارت کرتے ہوئے ملک و شام میں غزہ کے مقام پر 510 میں وفات پا گئے۔ عبد المطلب ان کی والدہ سلمہ بنت زید نجاریہ تھی۔ خود ان کا نام شیبۃ الاحمد تھا، اس لیے کہ ان کے بال پیدائشی سفید تھے۔ نیز بطول الفال یہ نام رکھا گیا تاکہ لوگ آئندہ ان کی تعریف کیا کریں، اور ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چچا مطلب نے انہیں سفر میں اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ وہ اپنی اسرت کی وجہ سے پورا گندہ حال تھے۔ ان کے چچا سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بوجھا شرم کے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تب سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب عوام و خواص میں مقبول و ہر دل عزیز تھے۔ ان کے دسترخوان سے پرندوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے درندوں تک کو غذا پہنچائی جاتی تھی۔ ان کا یہ عمل بے زبان حیوانات پر رحم اور ان کے متعلق ان کے نازک لطیف احساسات کی غمگساری تھی۔ اسی بنا پر قوم کی طرف سے انہیں متعلمت طیر اور فیاض کے لقب سے نوازا گیا۔ وہ مسائل میں قریش کے کام کرتے اور مشکلات میں ان کا منجا معاون بنے رہتے۔ وہ قریش میں معزز اور ہیرو مانے جاتے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو غار ہیرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔
ان کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہیرا پہاڑ پر چڑھتے اور وہاں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان کی عمر 120 سال یا اس سے کچھ زائد ہوگی۔ ان کے چچا مطرب کے بعد انہیں قوم کی سرداری ملی۔ وہ اپنی اولاد کو ظلم و ستم اور فتنہ و شر سے باز رہنے کا حکم دیتے، حسن اخلاق کی ترغیب دیتے اور ذلیل کاموں سے روکتے تھے۔ عبد المطلب نے آخری عمر میں بتوں کی پرستش ترک کر دی تھی اور اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لیا تھا۔ غفل نصابہ نے کہا ہے کہ عبد المطلب سفید رنگ، خوبرو، دراز قامت انسان تھے۔ ان کی پیشانی سے نور نبوت اور ملکی عزت و وقار جھلکتا تھا۔ ان کے 10 بیٹے انہیں اس طرح گھیرے رہتے تھے گویا کہ وہ جنگل کے شیر ہوں۔ انہوں نے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کا زمزم کا پتہ لگایا اور حجاج کے لیے آب زمزم کے بہم رسانی کا اہتمام کیا۔ پس منتجہ بالا اوصاف کی بنا پر انہیں قریش اور پورے عرب میں انتہائی فخر اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، حالانکہ حضور ابھی کمسن ہی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ فرزند بڑی شان و مرتبہ والا ہوگا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل و بعد آپ کے متعلق بخوبیوں کی پیشن گوئی اور یہودی، عیسائیوں، راہبوں کی اطلاعات کے بنا پر ایسا فرمایا کرتے تھے۔ عبد المطلب کی کنیت ابو حارث تھی، اسی وجہ سے ان کے سب سے بڑے فرزند کا نام حارث تھا۔